بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. میں ہوں ڈاکٹر اسلام اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروسٹوریا پہ. آئیے جانتے ہیں پروسٹوریا کیا ہوتا ہے. پروسٹوریا پروسٹیٹ گلینڈ سے خارج ہونے والی رطوبت کو کہتے ہیں. اگر پروسٹیٹ گلینڈ سے یہ رطوبت بہت زیادہ مقدار میں یوریتھرا سے ڈسچارج ہو تو اس کو ہم پروسٹوریا کہتے ہیں. یہ جو رطوبت ہوتی ہے سفید رنگ کی چپچپی سی ہوتی ہے اور اس کی کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ مقدار میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو آئیے اس کے کازز جانتے ہیں. کازز کون سی؟ سب سے زیادہ پہلی جو کازز ہے پروسٹیٹ گلینڈ کا کمزور ہونا. اگر پروسٹیٹ گلینڈ کمزور ہو، ویک ہو، تو وہ جو رطوبت پیدا کرتا ہے تو اس کو پراپر طور پہ سٹور نہیں کر پاتا، روک نہیں پاتا، تو وہ یوریتھرا سے ڈسچارج ہوتی رہتی ہے. تو دوسری اس کی وجہ ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں اگر کوئی انفیکشن ہو، انفیکشن کی وجہ سے بھی پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے. یا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہو تو اس وجہ سے بھی رطوبت کا کافی زیادہ اخراج ہوتا رہتا ہے جو کہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور تیسری جو اس کی وجہ ہے وہ مسٹربیشن وغیرہ کا بہت زیادہ ہونا یا بہت زیادہ جنسی خیالات کا ہونا. اگر بہت زیادہ سیکسول ڈیزائرز ہوں تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا جنسی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب کہ بہت زیادہ تحریک پیدا ہو جاتی ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں، جس کی وجہ سے یہ رطوبت کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے. چوتھی اس کی وجہ ہے اگر تو بہت زیادہ ویکنیس آ گئی ہو پروسٹیٹ گلینڈ میں اور کچھ خوراکیں ایسی ہوں جو ہم بازاری، خاص کر جو آج کل فاسٹ فوڈز وغیرہ چل رہے ہوں، ان کے استعمال کی وجہ سے بھی معدے میں گیسٹرک وغیرہ، گیس، قبض وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی پروسٹیٹ گلینڈ پر دباؤ پڑتا ہے اور یہ رطوبت خارج ہو جاتی ہے اکثر پیشاب کے دوران یا پیشاب کے بعد یا بہانے کے دوران وغیرہ. اور اسی طرح مسٹربیشن وغیرہ زیادہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ مسٹربیشن کر چکے ہوں تو ان کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اعصابی نظام ہے اور پروسٹیٹ گلینڈ متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رطوبت خارج ہونے لگ پڑتی ہے. یہ تھی دوستوں چند ایک کازز جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے. اب آئیے جانتے ہیں کہ پروسٹیٹ گلینڈ کی ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہیں جن کو ہم یوز کر کے اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جانتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی سب سے پہلی جو ٹاپ کی میڈیسن ہے وہ ہے سیبل سیرولاٹا. سیبل سر یہ پروسٹیٹ گلینڈ کی بہت زبردست دوا ہے. اگر پروسٹیٹ گلینڈ کمزور ہو یا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہو جس کی وجہ سے پیشاب میں جلن ہو، پیشاب بار بار آئے اور مقدار میں کم آئے تو، اور ساتھ میں پیشاب کے بعد رطوبت کا خارج ہو جانا تو سیبل سر بہت اچھی میڈیسن ہے. دوسری میڈیسن ہے کونیم. کونیم بھی بہت زبردست میڈیسن ہے. کونیم کے مریض میں جنسی خواہش تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جسمانی کمزوری زیادہ ہوتی ہے. اور اس دوا کے جو سمٹمز ہیں اس میں پروسٹیٹ گلینڈ سے جو رطوبت ہوتی ہے وہ بے اختیار خارج ہوتی رہتی، کنٹرول نہیں ہوتی. تیسری جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے کلیڈیم. کلیڈیم ایسے لوگ جو لڑکیوں کو دیکھ کر پروسٹیٹ گلینڈ سے رطوبت کا زیادہ خارج ہونا یا لڑکیوں سے باتیں کر کے، تو ایسے لوگوں کا جو پروسٹیٹ گلینڈ میں تحریک زیادہ ہو جاتی ہے اور رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کلیڈیم بہت زبردست دوا ہے. چوتھی میڈیسن ہے لائکوپوڈیم. لائکوپوڈیم ایسے مریضوں کی دوا ہے جن کو پروسٹیٹ گلینڈ کمزور ہو اور ساتھ میں ان کو قبض کی شکایت رہتی ہو، معدے کا مسئلہ ہو، گیس ٹربل وغیرہ بنتی رہتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے دوا ہے لائکوپوڈیم. پانچویں ہومیوپیتھک میڈیسن ہے ایگنس کاسٹس. پروسٹیٹ گلینڈ کا کمزور ہو جانا، جنسی خواہش کے آتے ہی دماغ میں جو ہی جنسی خیالات آتے ہوں تو فوری طور پہ رطوبت کا خارج ہو جانا تو ان لوگوں کے لیے ایگنس کاسٹس بہترین دوا ہے. چھٹی میڈیسن ہے اسٹیفی سگیری. جنسی خواہش زیادہ ہونے کی وجہ سے یا جنسی زیادتی کی وجہ سے یا بہت زیادہ مسٹربیشن کرنے کی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رطوبت کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور یا بہت زیادہ جنسی خیالات آتے رہتے ہوں ہر ٹائم تو اس وجہ سے رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے. اکثر پیشاب کے بعد چپچپا سا پانی سا خارج ہو جاتا ہے پیشاب کی نالی میں سے تو ان لوگوں کے لیے اسٹیفی سگیری بہت زبردست میڈیسن ہے. لاسٹ میڈیسن جانتے ہیں تھوجا. تھوجا بھی بہت زبردست دوا ہے پروسٹیٹوریا کے لیے. گرم غذا کی وجہ سے یا جنسی خیالات کے بعد پروسٹیٹ
گلینڈ میں سے رطوبت کا خارج ہو جانا، اور پروسٹیٹ گلینڈ سے بار بار سفید رنگ کا چپچپا سا پانی نکلتا رہنا، ان لوگوں کے لیے تھوجا بہت بہترین دوا ہے۔ دوستو یہ تھی چند ہومیوپیتھک میں نے میڈیسنز بتائی ہیں پروسٹیٹوریا کے لیے، جس کو آپ یوز کر کے سمٹمز کے مطابق کسی اچھے سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورے بھی کر سکتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے۔ آپ یوز کریں، انشاءاللہ اس سے بہت بہترین رزلٹ ملے گا، اور پروسٹیٹوریا کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک میں۔ اللہ حافظ۔